الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صدیق عکس حسن و کمال محمد است صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر انتہائی شان والے دن عطا فرمائے ہیں۔ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہم گزار رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سال کے افضل ترین دن ہیں۔ بعض فقہا سے یہ سوال پوچھا گیا کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ وہ زیادہ شان والا ہے یا ذی الحج کا پہلا عشرہ زیادہ شان والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ شان والی ہیں اور ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن زیادہ شان والے ہیں۔ یعنی یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ عام نہیں، بڑی شان والے۔ کیا وجہ ہے کہ اس قدر فضیلت ان دنوں کو بالخصوص اس عشرے کو حاصل ہے؟ اس عشرے میں وہ عبادت کی جاتی ہے جو سال میں کسی اور موقع پر نہیں کی جا سکتی، جبکہ دیگر عبادات ایسی ہیں وہ دیگر مواقع پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے لیے کوئی دن خاص ہے یا پورا سال ہی نماز فرض ہے؟ نماز تو پورا سال ہی فرض ہے۔ روزے رمضان شریف کے فرض ہیں، لیکن رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ وہ کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں کہ بس اس مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ پورا سال آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بالعموم لوگ رمضان میں یا رجب میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن جب بھی مال پہ سال پورا ہو جائے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو باقی جو عبادات ہیں
وہ تو پورا سال کی جا سکتی ہیں، لیکن کیا حج بھی محرم میں کیا جا سکتا ہے؟ چلے فرض حج تو ذی الحج میں ہی ہو، نفلی حج ہو سکتا ہے؟ نفلی حج بھی کرنا ہے تو ذی الحج میں ہی کرنا ہے۔ نفلی حج آپ رجب میں نہیں کر سکتے، نفلی حج آپ محرم میں نہیں کر سکتے، تو چونکہ اس عشرے کو خاص نسبت حاصل ہے کہ حج صرف اس عشرے میں ہو سکتا ہے، چاہے فرض حج کرنا ہے چاہے نفل حج کرنا، وہ کسی اور دنوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دن اس وجہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں ایک اہم رکن حج ہے، اور وہ صرف ان دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ جو 5 دن ہیں یہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ عشرہ خاص عشرہ ہے۔ اس کو پورے سال کے عشروں میں زیادہ فضیلت اور شان حاصل۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت یوم عرفہ نازل ہوئی، یعنی 9 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی۔ دین مکمل ہو گیا، انسان کو نجات کے لیے جن ہدایات اور احکامات کی ضرورت تھی وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ اب کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے کہ نیا نبی آئے اور اس پر وحی شرعی نازل ہو اور وہ احکامات دینیہ پہنچائے۔ دین حضور نے مکمل انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ تو جب دین کے نزول کی تکمیل ہوئی تو وہ اس عشرے میں ہوئی، اس وجہ سے یہ عشرہ خصوصی شان رکھتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی خصوصیت کی، دین مکمل ہو تو شکرانہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور شکرانہ کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ اس عشرے کی فضیلت کی، سال میں بعض دن ایسے ہیں جن میں چند عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا رمضان کا آخری عشرہ ہے، بڑی شان والا ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، نماز تراویح بھی ہم ادا کرتے ہیں، دن کو روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، تو چند عبادات اس عشرے میں اکٹھی ہو گئیں، اس وجہ سے وہ عشرہ زیادہ شان رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اس میں بھی کئی عبادات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پنجگانہ نماز وہ تو معمول کے مطابق ہے، دوسری عبادت اس عشرے میں حج ہے، تیسری عبادت نفلی روزے ہیں، اور یہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی بیان کیا تھا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں ایک نفلی روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 9 ذی الحج جو اگلا جمعۃ المبارک اس دن نفلی روزہ رکھنے سے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس دفعہ 9 ذی الحج جو ہے وہ اگلا جمعۃ المبارک۔ یہ جو 2 سال ہیں، کون سے 2 سال؟ 2 سال کے روزوں کا ثواب اور 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک پچھلا سال، ایک آئندہ سال۔ آئندہ سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر آئندہ سال کے دوران بندے کو موت آ گئی اور وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے ہوئے تھا، آئندہ سال کسی مہینے کسی دن اس کو موت آ گئی، یہ 9 ذی الحج کے روزے کی وجہ سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آئندہ بڑی عید سے پہلے کسی دن اگر یہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے والے کو موت آ گئی تو اس روزے کی برکت سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔
تو پھر روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اس حال میں کہ بندے کے صغیرہ گناہ بھی بخشے ہوئے ہیں اور اسے موت آ رہی ہے۔ تو اس عشرے میں نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہے، نفلی روزے بھی ہیں، اور قربانی کی شکل میں مالی ایثار بھی ہے، کیونکہ قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو چونکہ مختلف عبادات اکٹھی ہو گئیں ایک عشرے میں، ان دنوں میں مختلف انداز کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لباس بدل کے، احرام پہن کے، مناسک حج ادا کر کے۔ ادھر حاجی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ رہے ہیں۔ کہیں زبان کے ذریعے ذکر کر کے اللہ کی یاد، اللہ کے نام کی دھوم مچائی جا رہی ہے، اور کہیں اپنا مال خرچ کر کے جانور کی گردن پہ چھری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر مالی ایثار کر کے اللہ کی یاد کی دھوم مچائی جا رہی۔ تو اس لیے یہ عشرہ چونکہ مختلف عبادات اکٹھی ہو گئیں، اس وجہ سے یہ زیادہ شان رکھتا ہے۔ ان دنوں کی قدر کریں، انہیں معمولی نہ سمجھیں۔ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی نیکی پر بھی بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ذی الحج کا پہلا عشرہ مل جائے تو تحلیل کرو، تحمید کرو، تکبیر پڑھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں تیسرا کلمہ چاہے ہر نماز کے بعد چند دفعہ پڑھ لیں یا صبح و شام کوئی وقت مقرر کر لیں، تیسرا کلمہ بطور خاص یہ پہلے عشرے کا وظیفہ ہے، ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کا۔ اور بعض روایات میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو آدمی تیسرے کلمے کی تسبیحات کو پڑھتا ہے، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور سر پر نور ہی نور ہوگا۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ اپنی قبر سے حشر کے میدان کی طرف آئے گا۔ تیسرا کلمہ پڑھیں تو پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا نور دائیں طرف ہوگا۔ دوسرا لفظ والحمدللہ بائیں طرف نور ہوگا۔ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا، سبحان اللہ کا نور دائیں طرف، والحمدللہ کا نور بائیں طرف، ولا الہ الا اللہ کا نور سامنے، اللہ اکبر کا نور سر پہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات مقدسہ کا نور اس کی پشت پہ ہوگا۔ گویا یہ کلمہ پڑھنے والا جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تو فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھے گا اور نور کی برسات میں اٹھے گا۔ ایک دفعہ بھی ہم برکت حاصل کر لیں، جن احباب کو آتا ہے وہ ذرا محبت سے پڑھیں، جن کو نہیں یاد ان کو بھی یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ چند ایک فضائل میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ وقت بڑا قیمتی ہے جو آپ گزار رہے ہیں، قسمت سے یہ موقع مل گیا ہے۔ بارش ہو رہی ہو، برتن خالی ہو تو موقع سے فائدہ اٹھا کے بارش کے سامنے برتن کر دینا چاہیے، سیدھا کر کے، تاکہ پانی سے بھر دیا جائے۔ انوارات کی بارش ہو رہی ہے، بس دل کا رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں میں ماہ ذی الحج کے فضائل بیان کر رہا ہوں، وہیں دل میں ایک کسک اور درد بھی لیے ہوئے ہوں
ہم اس وقت بہت بڑی محرومی کا بھی شکار ہیں. یہ حج کا مہینہ ہے، لیکن کیا معمول کے مطابق حج ہو رہا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے. پاکستان سے حاجی گئے ہیں حج کرنے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، دنیا بھر سے کسی ملک کے حاجی حج کرنے گئے ہیں؟ نہیں. ہاں عرب شریف وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یا اقامہ والے ہیں ان کو بھی مخصوص تعداد کے ساتھ اجازت ہے، SOPs کے ساتھ وہ مناسک ادا کریں گے. حج ادا کیا جائے گا لیکن وہاں کے مقامی لوگ ہی ادا کریں گے. کیا یہ ہماری محرومی نہیں ہے؟ جب لوگ حج کی تیاری کرتے تھے، جس محلے میں حاجی تیاری کر رہے ہیں نا وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. جب حجاج کے قافلے جاتے تھے برکتیں نہیں نازل ہوتی تھیں. یا حاجی حج کر کے واپس لوٹتے تھے تو جن جن محلوں میں وہ آتے تھے وہاں رحمتیں نہیں آتی تھیں. کیا حج سے ہمیں جو روکا گیا ہے آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں رونے کا مقام ہے، معافی مانگنے کا مقام. بہت بڑی محرومی ہے ہماری. جب 40 لاکھ حاجی حج کرتے تھے ذکر کتنا ہوتا تھا اللہ کا، کتنی دفعہ وہ ذکر کر رہے ہیں تو برکتیں کتنی نازل ہوتی تھیں. کیا ان ساری برکتوں سے ہم محروم نہیں ہوئے؟ حج سے روک دیا جانا یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے. لیکن کیا میں تو چونکہ انٹچ ہی رہتا ہوں اکثر، کیا آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں کوئی ٹیلی ویژن پر لوگوں نے یا حکومت کی طرف سے یا سوشل میڈیا پر کوئی اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہو، یا کوئی لوگ ایسا افسوس کا اظہار کر رہے ہو بھی ہم نے حج پہ جانا تھا ہم نہیں جا سکے، ہمارے دل میں بڑا غم ہے، یا وزارت مذہبی امور نے قوم کو توبہ کی دعوت دی ہو کہ حج سے ہم محروم ہوئے ہیں توبہ کرو. حج سے محرومی ہو اور ہم اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہوں، کہیں ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا؟ کہیں ہمارے دل میں ایمان کا چراغ اس کی لو مدم تو نہیں ہو گئی؟ اتنی بڑی محرومی اور ہمیں احساس ہی نہیں. میں آج اس مسجد سیدنا صدیق اکبر کے منبر سے پوری امت مسلمہ سے تعزیت کرتا ہوں. میں اپنے جذبات کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا کہ میرے دل کی کیفیت کیا. آپ سب سے بھی افسوس کرتا ہوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جائے میں ان سب لوگوں سے، پوری امت مسلمہ سے تعزیت کرتا ہوں. افسوس کرتا ہوں کتنے حاجی تھے جن کا ارادہ تھا اس سال حج کرنے کا، انہیں روک دیا گیا. اگلے سال پتہ نہیں وہ دنیا میں موجود بھی ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں اگلے حج تک وہ یہاں ہوں گے بھی یا نہیں. میں اس موقع پر پوری امت سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور یہ دعوت بھی دیتا ہوں ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال پہ غور کرے. کیا میرے گناہوں کی وجہ سے حرم کے دروازے تو نہیں بند کر دیے گئے؟ کیا میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری قوم حج کی وجہ سے تو نہیں روک دی گئی؟ آئیں آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اذنبتہ عمدا و خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی انا اعلم به ومن الذنب الذی لا اعلم به انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے گناہوں کو معاف کرنے والے ہمیں معافی عطا فرما دے. اے عیبوں کو ڈھانپنے والے ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کر لے. ہم جا بھی بدبختی کی طرف رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں. جو رونے کا مقام تھا، جو توبہ کرنے کا مقام تھا، اس وقت بھی ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں. ہمارے علماء ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. ہمارے تاجر
نفع کمانے میں مصروف ہیں، غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، امیروں کو احساس ہی نہیں۔ اولاد ماں باپ کو پیٹ رہی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کل کا واقعہ ہے، نارووال میں ایک شخص نے 3 بچوں سمیت خودکشی کی ہے، زہر کھایا ہے، فرید نامی شخص تھا۔ 2 بچے مر گئے ہیں، ایک خود وہ شخص مر گیا ہے، ایک بچہ بچ گیا ہے، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ اور وجہ کیا انتظامیہ نے بتائی ہے کہ یہ آدمی بے روزگار ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ اسکولوں کے بستے بناتا تھا، بے روزگار ہو گیا تھا، کئی جگہوں پہ گیا ہے، چند دن اس کا گزارا ہو گیا ہے، لیکن اب حالت یہ تھی کہ کوئی اس کو دیکھتا تھا تو دروازہ ہی بند کر دیتا، پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ 3 بچوں سمیت اس نے کل زہر کھایا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے تاجر، ہمارے علماء، ہمارے استاد، کیا سب یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتی ہے؟ میں اپنے سیاستدانوں سے عرض کروں گا، ٹھیک ہے اپنے جھگڑے بعد میں نپٹا لینا، کچھ عرصے کے لیے صرف پاکستانی بن کے سوچو، اس مسلمان قوم کی خیر خواہی کرو۔ اور اپنے علماء سے بھی عرض کروں گا، جن اختلافات میں آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے، انہیں بعد میں طے کر لینا، کوئی 6 مہینے کے لیے، کوئی 1 سال کے لیے، سارے کام چھوڑ کے قوم کو لائیں توبہ کی طرف۔ قافلے دل دلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ رہنماؤں نے قافلے دل دل میں پھنسا دیے اور پھر بھی رہنما بنے ہوئے ہیں۔ قافلے دل دلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ کیسے رہنما ہیں کہ معیشت کمزور سے کمزور ہو رہی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہر طرح سے ہر شعبے میں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کرنے کا احساس نہیں۔ آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کریں اور قوم کو بھی دعوت دیں۔ علماء سے میں کہوں گا اپنے مسائل کچھ عرصے کے لیے، اختلافی مسائل، انہیں آپ مؤخر کر دیں کہ ہم 1 سال کے بعد یہ مسائل طے کریں گے، یہ سال ہم نے قوم کو توبہ کروانی ہے، انہیں بے حیائی سے نکالنا ہے، انہیں سود سے نکالنا ہے، انہیں جھوٹ سے نکالنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے کوئی پاکستان کی معیشت کے لیے سوچ لیں کچھ عرصے کے لیے۔ اور اگر ہم ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میرا آشیاں سلامت رہے، چمن اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، میرا گھونسلہ سلامت رہے۔ مجھے بتائیں جو پرندہ یہ سوچے کہ میرا گھونسلہ سلامت رہے، چمن اجڑ جائے، تو جب چمن اجڑے گا گھونسلہ سلامت رہے گا، آشیانہ سلامت رہے گا۔ پہلے چمن کی فکر کرو۔ یہ ساری بہاریں جو ہمیں حاصل ہیں اسلام کی وجہ سے حاصل ہیں، اور اس ملک پاکستان کی برکات جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے قائم کی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ آج جو اسلام یا پاکستان سے غداری کرے گا وہ ہمارا رہنما ہو سکتا نہیں۔ ہماری محبتوں کا ایک ہی معیار ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس وقت بات تو چلی تھی حج سے محرومی پر، اور قوم کی دیگر محرومیوں تک میں پہنچ گیا۔ ہمیں احساس ہی نہیں کس دور میں، کن حالات میں ہم اپنی اولاد کو کیسی دنیا دے کے آپ جا رہے ہیں، کیسا معاشرہ آپ اپنی اولاد کو دے کے جا رہے ہیں جو انسانوں کا معاشرہ ہے ہی نہیں، جو جانوروں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ اپنی اولاد کو ایسا معاشرہ دے کے جائیں کہ وہ انسانوں والی زندگی گزار سکے۔ آج توبہ کا وقت ہے۔ حج کی محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ جو میری آواز سن رہے ہیں یا جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے،
کم از کم 2 نفل توبہ کے پڑھیں. ارادہ کرتے ہیں 2 نفل توبہ کے پڑھ کے پھر عرض کریں یا اللہ اس دفعہ جو میری قوم حج سے محروم کی گئی اس پر معافی عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں آئندہ سال حج نصیب فرما. یہ توبہ کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. حج کی کون سی برکتیں ہیں جن سے ہم محروم ہوئے ہیں؟ ایک تو حج پچھلے گناہ بخشوا دیتا ہے، دوسرا حج مبرور کی جزا جنت ہے، اور ایک یہ ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اس دفعہ عام معمول کے مطابق تو حج نہیں ہو رہا، تو میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ عمل کر رہے تو اسے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اگرچہ فرض حج تو ان کی وجہ سے ادا نہیں ہوگا، فرض حج تو مکے میں جا کے مناسک حج ادا کریں گے تو ادا ہوگا، لیکن حج کی برکتیں ان اعمال کی وجہ سے مل جائیں گی. یعنی حج کیے بغیر حج کی برکات حاصل ہو جائیں گی. ان میں پہلی چیز کہ حج کیے بغیر حج کی برکتیں حاصل ہو جائیں. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان نیکی کی نیت کرتا ہے، اگرچہ اس نے نیکی نہیں کی، صرف نیت کی وجہ سے اسے 1 دفعہ نیکی کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اللہ کتنا کریم ہے. اور اگر بندہ نیت کے بعد نیکی کر لے تو پھر 10 گنا سے 700 گنا تک اجر عطا کیا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے برائی نہیں لکھی جاتی، ہاں جب وہ برائی کرے گا تو پھر برائی لکھی جائے گی، اور وہ بھی ایک ہی لکھی جائے گی. اس حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مومن نیکی کی نیت کرے، صرف نیت کی وجہ سے اسے نیکی کا ثواب عطا کر دیا جاتا. جنہوں نے حج کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا آئیں ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ توفیق دے تو آئندہ سال ہم حج ادا کریں گے. بھی اگر صرف نیت کرنے سے ثواب ملے تو پھر نیت کرتے ہوئے آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم حرمین شریفین کی حاضری دیں گے. دوسرا وظیفہ کہ بغیر حج کیے حج کی برکتیں حاصل ہوں. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلے وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح حاجی احرام باندھ کے مناسک حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلا اجرہ کا اجر الحاج المحرم، فرمایا جس طرح احرام باندھ کے حاجی حج کرنے جا رہا ہے اللہ اس طرح اس نمازی کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. تیسری حدیث پاک جو ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر وہ مسجد میں ہی ٹھہرا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز اشراق. فرمایا اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں ہے پورا پورا تامتن تامہ، پورا پورا اجر، پورا پورا اجر، پورا پورا اجر. یہ 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا. جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں ٹھہرا، سورج طلوع ہوا 20 منٹ گزر گئے، اس نے 2 نفل ادا کیے تو فرمایا اللہ اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے.
حج اس طرح معمول کے مطابق تو ادا نہیں ہو رہا، ان برکات سے تو ہم محروم ہیں، لیکن ان احادیث پر غور کریں تو یہ اعمال اپنا کر ہم برکتیں تو حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ کمی کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے۔ اس کریم نے تو کرم کے بڑے انداز عطا فرمائے ہیں، اور یاد رکھیں یہ جو ثواب ہے نا، یہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ چاہے کسی چھوٹے عمل پہ بڑا اجر عطا فرما دے، اور چاہے تو بڑا عمل کسی غلطی سے ضائع ہو جائے، تو ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس چھوٹے سے عمل پہ کہ فجر جماعت سے پڑھی اور اشراق تک مسجد میں رہے اور پھر اشراق پڑھ کے گئے تو حج اور عمرے کا ثواب اتنا بڑا ثواب۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس بات پر یقین رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ کیوں پریشان تھے؟ دنیا کی وجہ سے نہیں، حصول دنیا کی وجہ سے نہیں، ان کے جینے کی سطح کیا تھی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ، دولت والے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ یا رسول اللہ، ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے وہ حج کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے وہ جہاد پہ جاتے ہیں، یعنی سواری بھی خرید سکتے ہیں، ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں۔ ہم غربا جن کے پاس دنیاوی مال نہیں، یہ نیکیاں ہم نہیں کر سکتے جو مال کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ کس چیز کی پریشانی تھی؟ دنیا کی پریشانی تھی یا آخرت کی؟ آخرت کی۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں، حضور نے کیسے نوازا ہے۔ فرمایا تم فرض نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تمہیں وہ بھی ثواب عطا کر دے گا جو مالداروں کو ان نیکیوں پہ دیتا ہے جو مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم فرمایا حضور نے۔ یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد پڑھی جانے والی، کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، کہ مالدار مال سے حج کر رہے ہیں، مال سے صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، مال سے جہاد کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کی توفیق نہیں رکھتا، وہ فرض نمازوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو مالداروں کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک اور پھر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط میں ہے، دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن طاقت نہیں رکھتا، نہ سواری خرید سکتا ہوں، نہ ہتھیار خرید سکتا ہوں، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں جہاد کروں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرنے سے تمہیں وہی اجر ملے گا جو مجاہدین کو جہاد پر مل رہا ہے۔ والدین گھروں میں موجود ہیں، ان کو صرف اپنے خونی رشتے کے حوالے سے ہی نہ دیکھیں، بلکہ دین نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کو بھی سامنے رکھیں، کہ شریعت مطہرہ نے والدین کو رتبہ کیا عطا کیا ہے، منصب کیا عطا کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں تو پھر والدین کے ادب کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک مرید حج پہ جا رہا تھا، فرض حج وہ کر چکا تھا، نفلی حج کرنا چاہتا تھا، نفلی حج پہ جا رہا تھا تو والدہ کے پاس گیا، والدہ نے منع کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، فرض حج تو تم ادا کر چکے ہو، اب تم میری خدمت میں رہو۔ اس دور میں چونکہ
سفر کی سہولیات نہیں تھی، مہینے لگ جاتے تھے، اس لیے والدہ نے روکا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرے پاس رہو۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے شوق بڑا ہے، میں رہ نہیں سکتا، میں نے ضرور جانا ہے۔ والدہ کا حکم توڑ دیا، حج کی تیاری کی۔ خیال آیا کہ اپنے مرشدوں سے بھی ملتا جاؤں، ان سے بھی دعا لیتا جاؤں۔ مرشد کی خدمت میں گیا، انہوں نے فرمایا کیا گھر والوں سے اجازت لے لی ہے؟ اس نے بتایا کہ والدہ نے اجازت نہیں دی، وہ کہتی ہیں میری خدمت میں رہو۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، اللہ کے اس ولی نے فرمایا، ان کا نام بھی وہاں رقم ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اپنی والدہ کی خدمت میں، حج کرنے نہ جاؤ، میں نے 60 حج کیے ہیں، میرے ساتھ سودا کر لو۔ میرے کہنے پہ جب واپس جاؤ گے نا والدہ کی خدمت میں اور بتاؤ گے کہ امی جان میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ہوں، اس وقت ماں جو دعا دے گی اس کا ثواب مجھے دے دینا، 60 حجوں کا ثواب مجھ سے لے لینا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیوں نہیں گئے شرف صحابیت سے مشرف ہونے کے لیے؟ والدہ کی خدمت میں رہے۔ تو اس لیے والدین کی خدمت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس سے انسان بڑے اجر کا مستحق بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک اعمال بیان کیے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور حج کیے بغیر چند ایک برکات حج کی نصیب ہوتی ہیں۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو فرض حج ہے وہ ان فضائل سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے مکے جانا ہی ہے، مناسک حج ادا کریں گے تو تب وہ فرض ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں ایمان لے کر گیا۔ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے دوست یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن چھوڑنے نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا ہے میں چاہتا ہوں فلاں گناہ چھوڑ دوں لیکن چھوڑنے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں شراب پینے کا نقصان ہے لیکن وہ شراب پیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ سود کھانے سے آخرت میں عذاب ہے لیکن وہ سود استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ بے حیائی کا عذاب ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں بچاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ضمیر، ان کا نفس لوامہ وہ ان کو روکتا ہے برائی سے، لیکن دل چونکہ برائی سے محبت کرتا ہے، دل پہ برائی کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے بندہ جاننے کے باوجود کہ یہ برائی ہے وہ برائی کرتا ہے۔ اگر آپ دل کی اصلاح کر لیں تو پھر یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ دن دل کی اصلاح میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ کعبے کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان ہے۔ اس پتھر کو کیا کہتے ہیں جی؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا مقام ہے، دل کا مقام نہیں۔ جہاں ان کے قدم لگے تم اسے تو کہتے ہو مقام ابراہیم، پر اس پر تو غور کرو ان کا دل کس مقام پہ تھا۔ اور حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ دل سے نفسانی خواہشات کو نکال دینا
اور دل کو اللہ کی محبت کا جام پلا دینا، یہ دل کا حج کرنا ہے۔ حج باطنی کیا ہے کہ دل سے ہر غیر کی محبت نکل جائے اور دل اللہ سے محبت کرنے لگ جائے۔ جب دل اللہ سے محبت شروع کر دے، دل اس کے قرب کے سفر پہ چل پڑا ہے، یہ دل کا حج ہے، یہ باطنی حج ہے۔ تو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور ان دنوں کی مناسبت سے جب قربانی کے جانور پہ چھری پھیری جا رہی ہو تو آپ کے اندر جو جانور ہے نا، نفسانیت کا جانور، اس کو بھی ذبح کرنے کا ارادہ کریں۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ قربانی کو قربانی رہنے دیں، قربانی کو قربانی سمجھ کے کریں۔ لوگ جانور خرید لیں گے اور نمائش کے ساتھ ان کو ذبح بھی کریں گے اور گوشت بھی تقسیم کریں گے، لیکن کوئی ہے جو اپنا 50,000 کا موبائل بیچ کر 5,000 کا لے لے اور باقی 45,000 غریبوں میں بانٹ دے؟ وہ جو قربانی ہے اس کا جذبہ پیدا کریں۔ جانور ذبح کرنا یہ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بات بھی میں نے گفتگو کے دوران عرض کی ہے کہ آج لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، زندگی کی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، تو کیا یہ معاشرہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوگا؟ امیر شہر کے گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوں اور غریب شہر زہر کھا کے اپنے چھوٹے بچوں کو زہر کھلا کے مار رہا ہو، کس دور میں ہم زندگی گزار؟ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ گفتگو میری